مکہ کی تاریخ۔ ہماری کہانی مکہ شہر سے شروع ہوتی ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ آدم علیہ السلام اور حوا جب جنت سے نکالے گئے تو ان کو دو مختلف مقامات پر اتارا گیا۔ حوا مکہ شہر کے قریب اتری جبکہ آدم علیہ السلام مشرق کی طرف اتارے گئے۔ بہت سالوں تک ایک دوسرے کو تلاش کرنے کے بعد وہ مکہ سے باہر عرفات کے پہاڑ پر ایک دوسرے سے ملے۔ مکہ کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہے کیونکہ یہاں پہ سب سے پہلے ایک خدا کی عبادت شروع کی گئی، اور یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام اور ان کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام نے خدا کی عبادت کے لیے اللہ کا گھر تعمیر کیا۔ اس کے بدلے میں اللہ نے بھی آسمان پہ بالکل ایسا ہی ایک گھر تعمیر کیا جس کو فرشتے عبادت کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے کہ 70,000 فرشتے روز اس میں عبادت کرتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں، کبھی واپس نہ آنے کے لیے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر ختم کی تو اس کے کونے میں ابھی بھی ایک اینٹ لگانا رہ گئی تھی۔ چنانچہ ابراہیم علیہ السلام نے اسماعیل علیہ السلام کو بھیجا کہ وہ کوئی نایاب سا پتھر تلاش کر کے لائیں جس کو وہاں پہ لگایا جا سکے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ آخری پتھر اس دنیا کا نہیں لگایا جائے گا بلکہ وہ پتھر جنت سے آئے گا۔ ملائکت جبرائیل وہ پتھر ابراہیم علیہ السلام کے پاس لے کر آئے جس کو انہوں نے اس جگہ پر لگا دیا۔ روایت میں آتا ہے کہ جب پتھر کو جنت سے لایا گیا تھا تو وہ سفید رنگ کا تھا، لیکن دنیا میں ہونے والے گناہ اور فساد کی وجہ سے اس کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا اور آخر کار اس کا رنگ کالا ہو گیا۔ جوں وقت گزرتا گیا مکہ شہر ترقی کرتا گیا اور مکہ کے لوگ ایک خدا کی عبادت کرتے رہے۔ اس کے برعکس مکہ کے پڑوس میں مصر، میسوپوٹیمیا اور لیوانٹ ایسی جگہ تھی جہاں صدیوں سے بت پرستی ہو رہی تھی۔ پھر ایک تاجر عمرو بن لوہائی نے مکہ سے باہر تجارت کرنے کا فیصلہ کیا۔ عمرو نے اپنا سفر شمال کی طرف کو شروع کیا یہاں تک کہ وہ لیوانٹ کی سرزمین پہ جا پہنچا۔ وہاں پہ عمرو نے پہلی دفعہ جدید تعمیرات اور طرز زندگی دیکھا اور بلا شبہ بت پرستی بھی۔ عمرو اس ترقی سے بہت متاثر ہوا اور واپس آتے ہوئے اس نے پوچھا کہ کیا وہ ایک بت اپنے ساتھ لے جا سکتا ہے۔ لوگوں نے اس کو اجازت دے دی تو اس نے ایک بت لیا، اس کو اپنی تجارت کے سامان کے ساتھ اپنے قافلے میں شامل کر لیا۔ پھر وہ واپس جنوب کی جانب مکہ شہر کو چل پڑا۔ جب عمرو گھر پہنچا تو اس نے فوراً وہ بت نکالا اور اس کو کعبہ کے بالکل سامنے رکھ دیا۔ وہ تب لوگوں کے پاس گیا اور ان سے کہا کہ یہ وہی خدا ہے جس کی وہ عبادت کرتے ہیں۔ افسوس کہ اس کی بات کو کسی نے رد نہ کیا، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ لوگوں نے دوسرے بتوں کی پوجا بھی شروع کر دی، یہاں تک کہ 6 صدی کے اختتام تک کعبہ کے ارد گرد 360 بت جمع ہو گئے۔ گزرتے سالوں کے ساتھ ساری دنیا میں بت پرستی عام ہو گئی۔ لوگ جو ابھی بھی ایک خدا کی عبادت کر رہے تھے ان کو یقین تھا کہ ایک نیا پیغمبر ضرور آئے گا، اور اپنی مقدس کتابوں کو پڑھتے ہوئے انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ عرب وہ علاقہ ہوگا جہاں پہ خدا اپنے پیغمبر کو بھیجے گا۔ اس وقت رومن اور پرشین ایمپائرز میں بہت سنگ دل حکمرانی تھی۔
اور وہ اپنے مقابل میں کسی کو کھڑا ہوتے بالکل برداشت نہیں کرتے تھے۔ جبکہ عرب کے علاقہ میں بت پرستی تو عام ہو چکی تھی، لیکن ابھی تک قبائلی قانون تھے اور کوئی باقاعدہ حکومت نہیں تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے لوگوں نے عرب کا رخ کیا اور ایک نئے پیغمبر کا انتظار کرنا شروع کر دیا۔ اور اس زمین پہ، جہاں پہ انسان نے سب سے پہلے اپنے خالق کی عبادت شروع کی تھی، اور جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک خدا کی عبادت کے لیے گھر بنایا تھا، اسی جگہ پر خدا نے اپنا آخری پیغمبر اتار دیا۔